السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید منوال و شمع رسالت کے پروان، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں آئی آواز گفتگو سے قبل ہمارا کن کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غربت خضرا کی جانب وغیرہ کو بسرا خیر ہمدان مدین کے تاجدار ہمدر کے ہم نسان جناب رحمت مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و السلام صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کے ذمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معاہد الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مطلب یہ محمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا من حجر الاحوال والآفات وتبدلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی علی سیدنا محمد تنحل لقد تنفرج لقرب تقبل الحوائج وما للغائب واسم الخواتم ويسر الغمام وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس يا بكل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، اس سے قبل حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا جو ذکر خیر شروع تھا، اس میں ہم نے سماعت کیا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی رسالت کا ذکر کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب آپ اپنے فرائض منصبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی جو خود آپ نے بیان فرمائے، آپ نے خود اپنا مقام بیان کیا، اپنا ذکر بیان فرمایا۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ ہود علیہ السلام قوم نے بے وقوف کہا، کم عقل کہا، آپ نے اس کی نفی کی، کہا کہ میں بے عقل نہیں ہوں، مجھ میں کوئی دیوانگی نہیں ہے، کوئی دیوانہ پن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی مجھ کو رسالت عطا نہ فرماتا۔ جو کام میں نے کرنے ہیں وہ کوئی دیوانہ آدمی انجام نہیں دے سکتا، کوئی پاگل انسان اتنے بڑے امور کو انجام نہیں دے سکتا۔ لہٰذا آپ نے اپنے کام سے بتا دیا کہ اپنے جو ہے اس کا ذکر کیا۔ اور چونکہ اس سے قبل ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اے میری قوم، اگر تم نہیں مانو گے تو پھر مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب آئے گا، یا یہ کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تم نے نوح علیہ السلام کے قصے سن رکھے ہیں، ان کے حالات و احوال دیکھ رکھے ہیں، پھر بھی تمہیں اپنے رب کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر آپ ان کو موجودہ اور گزشتہ نعمتوں کی یاد دہانی کرا دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہے، تو ان نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ڈرانا اس لیے مقدم ہے کہ جب تک انسان کو ڈرایا نہ جائے تب تک وہ سیدھی راہ پر نہیں آتا۔ لہٰذا جب انسان سیدھی راہ کی طرف مائل ہوتا ہے تب پھر اسے نرمی سے پیار سے سمجھایا بھی جاتا ہے اور اس کے سامنے نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس میں اپنا اصل منصب بیان فرمایا، یعنی تبلیغ اور احکام الہی پہنچانا۔ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی مشن ہوتا ہے، یہی ساری زندگی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پہنچا دیا جائے۔ وہ تبلیغ ہر حال میں کرتے رہتے ہیں، ان کے قول سے، ان کے فعل سے، ہے نا، وہ دونوں حال میں، قول اور قیل دونوں حال میں وہ مبلغ ہوتے ہیں، اور ان کی تبلیغ کا حال یہ ہوتا ہے کہ اخیر وقت تک وہ تبلیغ بھی فرماتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے عام انسان جب ہماری موت کا وقت قریب آتا ہے، جب ہماری نزاع کا عالم ہوتا ہے، تو بعض جو دنیا پرست ہوتے ہیں انہیں تو دنیا کی یاد آتی ہے، وہ دنیا کو یاد کرتے ہیں کہ میرے بعد اہل و عیال کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری دولت کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا۔
جو کچھ دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں آخرت کی یاد آتی ہے، انہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے اب مرنا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے ہمارے پاس کیا کوشاں ہے، بس ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ہم کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ان لوگوں کو امت کی فکر ہوتی ہے، جیسے کہ ہے نا حضور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب وفات کا وقت آیا، سرکار اسلام کے وصال فرمانے کا وقت قریب آیا تو سرکار کو 3 ہجکیاں آئی۔ پہلی ہجکی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ السلام، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کی پابندی کا امت کو پیغام دیا۔ دوسری ہجکی میں فرمایا ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں اور ماتحتوں پر مہربانی کرو۔ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے انڈر میں آتے ہیں، تمہارے نیچے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک گھر کا انسان بڑا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب کو لے کر کے چلے۔ کوئی خاندان کا بڑا ہوتا ہے، کوئی سماج کا بڑا ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کے ہاتھ تلے کئی لوگ کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے یہاں پر تعلیم دی کہ اپنے غلاموں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے نیچے آنے والوں پر جو ہے تو سختی نہ کرنا، ان سے نرمی کے ساتھ جو ہے تو معاملات کرتے رہنا۔ لہٰذا یہاں پر عبادات اور معاملات دونوں کی حضور نے تبلیغ فرمائی۔ اور تیسری ہجری میں آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ اے خدا تبارک و تعالیٰ مجھے میرے اوپر کے دوستوں کے پاس پہنچا، مجھے ان انبیاء علیہ السلام کے پاس پہنچا دے جو مجھ سے پہلے وصال فرما کر جو ہے تو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد سرکار اصلاۃ و تسلیم کی روح شریف جو ہے تو پرواز کر گئی۔ تو چونکہ نبی صرف ایک چیز کی تبلیغ نہیں فرماتے بلکہ عقائد، اعمال قالب، اعمال قلب، صبر، شکر، استقامت فی الدین، سبھی کی تبلیغ فرماتے، اسی لیے یہاں پر لفظ رسالات کو جو ہے تو جمع کے ساتھ لائے گئے ہیں، اس لیے کہ بد عقیدوں کو، کفار، مشرکین یا جو بد عقیدہ ہوتے ہیں ان کو عقائد کی تعلیم دیتے ہیں، اور مومنوں کو نیک اعمال اور برے اعمال سے بچنے کی تعلیم فرماتے ہیں۔ لہٰذا وہ برابر تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روحانیت میں بلا واسطہ ان کا رب ہے، بلا واسطہ اللہ ان کی طرف وحی فرماتا ہے، ان سے کلام فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہٰذا بلا واسطہ روحانیت میں اللہ ان کا رب ہے، اور ان کے واسطے سے لوگوں کا روحانی طور پر اللہ رب ہے نا۔ تو لہٰذا اسی اعتبار سے آپ نے فرمایا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم تم مجھے دیوانہ کہتے ہو، مجھے بے وقوف کہتے ہو، جبکہ میں تو تمہارا ناصح، تمہارے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اور میں امین یعنی امانت دار ہوں۔ لہٰذا حود علیہ السلام نے اپنے 2 کرم اور مہربانیاں جو قوم پر تھی، اپنی خیر خواہی اور امانت داری، ان دونوں کا آپ نے جو ہے تو وہاں پر تذکرہ فرمایا۔ لہٰذا چونکہ انہوں نے کہا تھا اِنَّا نَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، کہ اے حود ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم نرے بے وقوف و معذرت، تو حود علیہ السلام نے اس کی نفی فرمائی کہ اگر مجھ میں بے عقلی ہوتی، اگر میں کم عقل ہوتا، اگر میں بے وقوف ہوتا تو پھر میں تمہاری خیر خواہی نہیں چاہتا، پھر میں تمہارا بھلا نہیں چاہتا، میں تم کو اتنی عمدہ نصیحتیں نہیں کرتا، اور نہ میں امانت دار ہوتا، کیونکہ جو انسان بے وقوف ہوتا ہے، جو کم عقل ہوتا ہے، اس کو امانت کی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے، امانت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، امانت کو کیسے لوٹایا جاتا ہے، انسان خائن کم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر میں بے وقوف ہوتا تو میرے اندر یہ 2 چیزیں موجود نہ ہوتی۔ لہٰذا آپ نے فرمایا یہاں پر ایک چیز کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، ہے نا۔ تمہارے ماں باپ صرف تمہارے دنیاوی خیر خواہ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ چاہتے ہو کہ خیر خواہ ہو، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد کی بھلائی ہو، وہ اپنی اولاد کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ ماں باپ اپنی اولاد کے نصیحت کرتے رہتے ہیں، وہ اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہر ماں باپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ تمہارے ماں باپ صرف تمہارے دنیاوی خیر خواہ ہے،
ہے نا، کہ تمہارے جسم کو ایک خاص وقت تک وہ پالتے رہے، اس کی پرورش کرتے رہے، مگر میں ہمیشہ تمہاری دینی، دنیاوی اور اخروی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ میں صرف تمہاری دین کی، دنیا کی ہی نہیں بلکہ دین کی بھی، قبر کی بھی اور حشر کی بھی میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں کہ تم ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا دنیا میں کامیاب ہو جائے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، ایک اچھا ٹیچر بن جائے، ایک اچھا پروفیسر بن جائے، ایک اچھا انجینئر بن جائے، ایک اچھا جو بھی ہو، یعنی وہ ایمس کا ہوتا ہے، جو اس کا مقصد ہوتا ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس مقصد میں کامیاب ہو جائے، وہ اس نے جس چیز کی پڑھائی کی ہے، وہ جس فیلڈ اور فیکلٹی میں جانا چاہتا ہے، وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے وہ جی جان توڑ کے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے کماتے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کی دنیا کی بھی بھلائی چاہتے ہیں، ہم ان کے دین کی بھی بھلائی چاہتے ہیں۔ جہاں وہ دنیا میں ایک اچھا ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر بنے، وہی دینی اعتبار سے وہ ایک اچھا مومن بن کر کے رہے، ایک اچھا مسلمان بن کر کے رہے، ایک اچھا انسان بن کر کے بھی رہے۔ ہم اس کی قبر کی بھلائی بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ قبر میں پہنچے تو اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہو جائے، جس طرح ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اس امتحان میں پاس ہو جائے، اس امتحان میں پاس ہو جائے، یہ ڈگری وہ حاصل کر لے۔ تو ہم یہ انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امتی قبر کی منزل میں بھی کامیاب ہو جائے، جب فرشتے اس سے سوال کرے تو وہ ان سوالوں کے صحیح جواب دے لے، وہ اس منزل میں بھی کامیاب ہو جائے۔ جب وہ آخرت کی منزل میں پہنچے گا، جب وہ حشر کے میدان میں پہنچے گا، تو ہم انبیاء کو فکر ہوگی کہ ہمارا امتی حشر کے میدان میں بھی کامیاب ہو جائے، نامہ اعمال جب اس کے تولے جا رہے ہوں گے تو میزان پر بھی وہ کامیاب ہو جائے، جب جو ہے تو اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے تو وہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، جب وہ حوض کوثر پر وضو چاہتے وہ پہنچے تو میں اسے پانی پلا دوں، یہاں جب وہ پل صراط سے گزرے تو وہ کامیابی کے ساتھ پل صراط کو پار کر لے۔ تو انبیاء کی یہ سوچ ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے کہ اے لوگوں، تمہارے ماں باپ صرف تمہاری دنیاوی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھلائی بھی چاہتے ہیں، قبر کی بھلائی بھی چاہتے ہیں اور حشر کی بھلائی بھی چاہتے ہیں۔ تو انبیاء ہمارے ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گویا کہ تم نے جو ہے تو ایک خاص وقت کے لیے وہ تمہاری پرورش کرتے ہیں نا، تو غرض کے 4 طرح سے فرق ہے نا، جو ماں باپ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں اور انبیاء جو خیر خواہی چاہتے ہیں، اس میں 4 طرح سے فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ سارے خیر خواہ غرض سے خیر خواہی کرتے ہیں، اگر کوئی ہماری خیر خواہی کرنا بھی چاہے، ہماری بھلائی بھی چاہے، کوئی دنیاوی انسان یا چاہے ماں باپ ہی بھی ہو، تو ایک غرض کہیں نہ کہیں چھپی ہوتی ہے کہ بھی یہ کامیاب ہو جائے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو، یہ انسان کامیاب ہو جائے تو ایک دوست چاہتا ہے چلو میرا بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، رشتہ دار یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے تو چلو ہمیں بھی کچھ مدد مل جائے گی۔ تو لہٰذا دنیا دار لوگ اپنی بھلائی کے لیے تیری خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن ہم بلا غرض تیری خیر خواہی چاہتے ہیں۔ انبیاء وہ ہوتے ہیں جو کسی غرض کے ساتھ جو ہے تو اپنے امتی کی خیر خواہی، اس کا بھلا نہیں چاہتے، بلکہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی، بلا غرض وہ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ سب کی خیر خواہی وقتی ہوتی ہے، جتنے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ ایک وقت تک تمہاری خیر خواہی کریں گے، لیکن ہم جو تمہاری بھلائی چاہیں گے، ہم جو تمہاری خیر چاہیں گے، وہ دائمی ہوں گی، وہ ہمیشگی کے لیے ہوں گی، اس لیے کہ ماں باپ اس وقت تک تمہاری بھلائی چاہیں گے جب تک تم زندہ ہوں گے۔ کوئی بھی انسان تمہاری بھلائی اس وقت تک چاہتا ہے، حد سے حد ہو گئی تو تمہارے زندہ رہنے تک، تمہارے مر جانے کے بعد تمہاری خیر خواہی کون چاہے گا؟ ارے اولاد بھی اب ماں باپ کی قبر پر نہیں آتی ہے، فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آتی ہے، اور نہ کوئی آتا ہے۔ اب جو ہے تو کوئی اولاد بھی اپنے ماں باپ کی خیر خواہی کب تک چاہتی ہے؟ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کوئی قبر کی زیارت کو بھی نہیں پہنچتا ہے، کوئی درود سلام فاتحہ بھی نہیں پڑھتا ہے، کوئی ان کے لیے صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا دار لوگ تو صرف دنیا کی حد تک تمہاری بھلائی چاہیں گے، لیکن ہم تو تمہاری بھلائی اس دنیا میں بھی چاہیں گے، دین میں بھی چاہیں گے، اور قبر میں بھی چاہیں گے، اور حشر میں بھی چاہیں گے۔ تو ہماری بھلائی دائمی ہوگی، ہمیشگی کے لیے ہوگی۔ ہم تو چاہیں گے کہ جنت میں بھی تم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہو جائے۔ تو دنیا دار کی جو خیر خواہی ہوتی ہے وہ ایک غرض سے ہوتی ہے اور ایک وقتی طور پر ہوتی ہے۔ تیسری چیز کہ تمام خیر خواہ بدل جاتے ہیں لیکن میں نہیں بدلتا، یعنی کہ دنیا دار جو ہوتے ہیں ہے نا، وہ تو بدل جاتے ہیں فوراً، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ یہاں انسان کا انتقال ہوا کہ لوگ بدل جاتے ہیں، احوال بدل جاتے ہیں،
حالات بدل جاتے ہیں، نام بدل جاتا ہے۔ وہ انسان جو کبھی اپنے نام کے لیے مرتا تھا، وہ انسان جو کبھی اپنے نام کے لیے جی توڑ کوشش کرتا تھا کہ میرا نام دنیا میں ہو جائے، وہ لوگ جو بھلائی اس کی چاہتے تھے کہ ہاں یہ اس منزل میں کامیاب ہو، ہمارا بیٹا کامیاب ہو جائے اور وہ جو ہے تو کوئی اچھا ڈاکٹر بنے، کوئی اچھا ٹیچر بن جائے، کوئی اچھی پوسٹ کے اوپر آ جائے، کوئی ہر جو تو دوست چاہے رشتہ دار ہو کوئی بھی ہو، جب اس کی یہ بھلائی چاہتے تھے، اس کی خیر خائی چاہتے تھے، اسے ایک اچھا نام مل گیا، وہ اچھے منصب پر فائز ہو گیا، آج کوئی اس کو ڈاکٹر کہہ کر کے بلا رہا ہے، کوئی ٹیچر کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی سر کہہ کر کے بلا رہا ہے، کوئی پروفیسر کہہ کر کے بلا رہا ہے، کوئی ڈی این کہہ کر کے بلا رہا ہے، کوئی حاجی صاحب کہہ کر بلا رہا ہے، کوئی نمازی صاحب کہہ کر کے بلا رہا ہے، کوئی کیسی اس کو عزت دے رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ آ کر کے یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی جنازہ کب اٹھائیں گے، میت کب اٹھائیں گے، یہ نہیں کہا جاتا ڈاکٹر صاحب کو کب لے کر کے جائیں گے، سر کو کب اٹھایا جائے گا، انجینئر صاحب کو کب لے جایا جائے گا، بلکہ اب اس کا نام بھی مٹ جاتا ہے، لوگ اس کا اصل نام تک نہیں لیتے ہیں، بلکہ آ کر کے ہر کوئی یہی پوچھتا ہے میت کو کب اٹھائے، جنازے کا کیا ٹائم رکھا گیا ہے، ارے تیرا نام جنازے میں بدل گیا، تیرا نام جو ہے تو میت میں بدل جاتا ہے، تو دنیاوی خیر خواہ تو یہی تک تیری خیر خواہی چاہتے وہ یہی بدل جاتے ہیں، قبر میں پہنچنے کے بعد بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، وہیں سے لوگ قبرستان سے لوٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام ہے جو قبروں میں آ کر بھی مدد فرماتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام ہے کہ جو حشر میں بھی، جیسا کہ ایک آخری چیز جو ہے تو انہوں نے فرمائی کہ ہماری جو خیر خواہی ہوتی ہے وہ صرف دنیاوی حد تک نہیں ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی خیر خواہ تمہاری خیر خواہی دنیا تک چاہتے ہیں، لیکن ہم تمہاری خیر خواہی قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جنت میں بھی چاہیں گے، تو لوگ تو یہی بدل جاتے ہیں، آخرت میں بھی بدل جائے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور حشر کا میدان ہوگا، تمام لوگ جمع ہوں گے، وہ ماں جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، کل قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے جب جو ہے تو اب بیٹا اس کے پاس آئے گا تو ماں بھی اسے جو ہے تو نیکی دینے سے انکار کر دے گی، وہ ماں جو جراثی چوٹ لگنے پر اپنے بیٹے کی طرف لپک پڑتی ہے، وہ قیامت کے دن ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی، باپ نیکی دینے سے انکار کرے گا، اولاد نیکی دینے سے انکار کرے گی، بھائی سے بھاگے گا، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں گے، دوست ایک دوسرے سے بھاگیں گے، گویا کہ سب بدل جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی کام آئے گا تو انبیاء علیہ السلام کام آئے گا، اس وقت بھی کوئی کام آئے گا تو نبیوں کا وسیلہ کام آئے گا، اولیاء کا وسیلہ کام آئے گا، یہ اللہ والے ہیں جو دنیا میں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں، حشر میں بھی کام آتے ہیں، جنت میں بھی کام آنے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ دنیا دار ہے جو صرف یہیں تک تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، میں تو تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں اور تمہارا امین بھی ہوں۔ لہٰذا گویا کہ ایک چیز آپ نے یہاں فرمائی کہ جو بد خیر خواہی ہے نا وہ میرے قریب تک بھی نہیں آتی ہے، یعنی میں کسی کا برا بھی نہیں چاہتا ہوں، میں کبھی کسی کا یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس کا برا ہو جائے، بلکہ نبی تو یہی چاہتا ہے کہ میرا ایک ایک امتی کامیاب ہو جائے۔ یہاں تو ہوتا ہے کبھی کبھی ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے تو وہ بھی اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، جا اس کا جو ہونا ہے ہوگا، جو بیٹا لائق ہوتا ہے اس کی طرف ساری توجہ کر دی جاتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو کامیاب ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان کو تو وہ نوازتے ہیں، بلکہ جو لوگ ایمان لانے سے رہ جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام اس پر بھی تعصب کرتے ہیں، ان کی بھی فکر کرتے کاش کہ یہ میرا امتی یہ بھی ایمان لے آتا، یہ بھی مسلمان امتی ہو کر کے مرتا، تو انبیاء کو اتنی فکر ہوتی، وہ ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا فرمائے کہ میری امت، اے میری قوم، میرے ساتھ ہی امانت، میں اسی کے ساتھ ساتھ امانت دار ہوں، ہے نا، کیونکہ میں رب تعالیٰ کے احکام جیسے مجھ تک آتے ہیں تم تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ نبیوں کی ایک بڑی خاص صفت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صدق اور ایک ہوتی ہے امانت، جو بڑی خاص ہوتی ہے، ہر نبی کے اندر یہ وصف پائے جاتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہوتا ہے، خاص کر کے اکثر انبیاء علیہ السلام کے، تو چونکہ انبیاء علیہ السلام یہ چیزیں کہاں سے سیکھتے، ان کا رب ان کو تعلیم فرماتا ہے نا، اور جیسے کہ میں نے کہا اس سے قبل بھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام امی ہے ان کا لقب، یعنی حضور کا کوئی دنیاوی استاد نہیں ہے، حضور نے جو سیکھا وہ اپنے رب سے براہ راست سیکھا، یہاں تک کہ تمام کفار و مشرکین، کفار مکہ حضور علیہ السلام کو امین و صادق کہہ کر کے پکارا کرتے، کیا کہتے تھے؟ امین و صادق، اس لیے کہ محمد آپ سب سے زیادہ سچے ہو اور سب سے زیادہ امانت دار،
انہیں کسی کی بات پر یقین ہو نہ ہو، انہیں کسی کے پاس اپنی امانت رکھنے پر اس پر اعتماد ہو نہ ہو، لیکن حضور پر سب کو اعتماد ہے۔ سب متفق تھے کہ بے شک یہ جو کہتے تھے، محمد جو کہتے وہ سچ ہے، اور وہ ان کے پاس جو امانت رکھی جاتی ہے وہ اس میں ذرہ برابر خیانت نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کے لقب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت حود السلام نے بھی کہا کہ میری قوم تم نے میرے حالات دیکھے ہیں، لہٰذا میں کتنا امانت دار ہوں، میں تمہارا کتنی بھلائی چاہتا ہوں، تو چونکہ رب کے جو احکام مجھ پر آتے ہیں، رب کی طرف سے جو وحی مجھ کو آتی ہے، میں بغیر کم و بیشی کے تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ جو حکم رب کا آتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں سے کچھ چھپاتا بھی نہیں ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں چھپا کر کے رکھ لوں، تم اس پر عمل نہ کرو اور کل قیامت کے دن پھر تم جو ہے تو اس عمل کا ثواب پانے سے محروم رہ جاؤ۔ تو لہٰذا ہم انبیاء کے پاس جو احکام آتے ہیں، جو وحی آتی ہے، ہم اسے بغیر کسی کمی و بیشی کے تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام رب کے بھی امین ہوتے ہیں، وہ رب کے بھی امین ہے کہ رب تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے اس حکم کو وہ اسی طرح سے امت تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہمارے بھی امین ہوتے ہیں اس لیے کہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں اور ہمارے محافظ و ناصر اور امین ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا، وَأَنصَحُ لَكُمْ، کہ اے میری قوم میں تمہارا بہت زیادہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، ہے نا۔ تو چونکہ یہاں پر حضرت حود علیہ السلام کے بارے میں پھر کہا گیا او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، ہے نا، اس فرمان میں کہا گیا کہ تم لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس ایک شخص کی معرفت جو ہے تو اللہ کا پیغام آیا، کسی ایک انسان ہی کی معرفت رب تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچے، تو اس بات پر تمہیں تعجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے جو اعتراضات تھے ان کا آپ نے جواب دیا، ہے نا، چونکہ ان لوگوں نے اعتراضات بھی کیے تھے کہ بھئی ہم جیسے انسان کو نبوت کیسے مل سکتی، جو ہماری طرح کا ایک انسان ہے اسے نبوت کیسے ملی، یا تو پھر سب کو نبوت ملتی، ہم سب نبی ہوتے، یا تو کسی جن کو نبی بنایا جاتا، یا کوئی فرشتہ نبی ہو کر کے آتا، یا پھر وہی سے یہاں پر مراد جو ذکر ہے اس آیت کریمہ میں سے مراد وحی الہی یا نصیحت ہے یا خبر ہے۔ تو چونکہ وحی جو ہے تو انبیاء علیہم السلام ہی پر آتی، کسی غیر نبی پر وحی نہیں آتی، جو اس بات کا قائل ہو کہ معاذ اللہ کو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے وہ کافر ہے، جو کسی غیر نبی کے بارے میں کہے کہ اس پر وحی آتی ہے وہ کافر ہے۔ تو وحی صرف اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، لیکن وحی امت کے لیے آتی ہے۔ وہی آتی کس کے لیے؟ امت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے آتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو باضابطہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ تو گناہوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ تو جو ہے تو نیک اعمال صرف ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، ان کے منصب اور ان کی عظمت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام نازل فرماتا ہے اور ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے سیدھی راہ پر چلانے کے لیے جو احکام اترتے ہیں، جو کتابیں اترتی ہے، جو صحیفے اترتے ہیں، تو وہ انبیاء پر اترتے ہیں، لیکن اترتے ہمارے۔ تو وحی کی نسبت کبھی انبیاء کی طرف ہوتی ہے تو کبھی امت کی طرف ہوتی ہے۔ یہاں امت کی طرف ہے کہ تمہارے لیے جو وحی آئی وہ آئی تو تمہارے لیے ہے، تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے، لیکن اللہ نے وہ وحی مجھ پر نازل فرمائی ہے، تو لہٰذا اس کی نسبت کبھی ہوتی ہے الا رجل منکم لینذرکم، ہے نا۔ تو آپ نے چونکہ کہا کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے جیسے انسان پر وحی آئی، لیکن تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا، تمہیں اپنی عقلوں پر تعجب نہیں ہوتا کہ تم اپنے سے بھی کم تر مخلوق کی پرستش کرتے ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، تم سب سے بہتر ہو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اور وہ بے جان پتھر جو ہل نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو کلام نہیں کر سکتا، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، تم اس کو پوچھتے، تم اسے رب اور الہ سمجھ بیٹھے ہو۔ تمہیں تو اپنی عقلوں پر تعجب کرنا چاہیے، تمہیں حیران ہو رہے ہو، تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ہمارے جیسے انسان پر وحی آ گئی۔ ارے اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے سے بھی کم تر بے جان چیز کو جو ہے تو تم نے خدا اور الہ بنا کر کے رکھا،
تو تمہیں تو اپنی عقلوں پر تعجب کرنا چاہیے، تمہیں تو اس پر حیران ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے، تم مجھے بے وقوف کہتے ہو؟ ارے میں تو انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کا بھی بے وقوف نہیں ہوتا، لیکن تم سوچو اپنے آپ کے بارے میں کہ تم کتنے بے وقوف ہو کہ تم اپنے سے کم تر مخلوق کی عبادت کر رہے ہو، اس کے آگے سجدے کر رہے ہو، اسے رب، معبود اور الہ اور خدا سمجھ رہے ہو۔ تو تعجب تو تمہیں اپنے آپ پر کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہاں پر جو وحی آئی ہے تمہارے لیے، مگر حال یہ ہے کہ میرا حال یہ کہ میں انسان ہوں، ہے نا، جن یا فرشتہ نہیں ہوں، مرد ہوں، عورت یا بچہ میں نہیں ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں، تمہاری قوم سے ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا ہوں۔ اس لیے کہ وحی کا جو مقصود ہوتا ہے، وحی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ تبلیغ ہوتا ہے، لوگوں تک احکام الہی کو پہنچانا ہوتا ہے، انہیں اس چیز کو سمجھانا ہوتا ہے، اور یہ کام ایک انسان اچھی طریقے سے کر سکتا ہے، ایک مرد اچھی طریقے سے کر سکتا ہے، خصوصاً وہ جو ہمارے قبیلے سے ہو، جو ہمارے خاندان سے ہو، یا جسے ہم جانتے پہچانتے ہو، اس کی بات ہم جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے تو نبوت دی، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے وہ تمام حالات سے باخبر ہوتا ہے، اسے بھی دکھ درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی حالات ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل اس کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، تو میں ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہوں، تو میں تمہیں اس کا حل بتا سکتا ہوں، میری زندگی کو دیکھ کر تم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہو، لہٰذا تمہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں رہ جائے گی کہ ہم تو انسان ہیں، ورنہ کل تم ہی کہو گے کہ کوئی نبی یا کوئی جو تو کوئی فرشتہ جب نبی بن کر آئے گا یا کوئی جن نبی بن کر آئے گا تو اس کے احوال الگ ہوں گے، اس کے معاملات الگ ہوں گے۔ جب تم دیکھو گے اور وہ تمہیں نصیحت کرے گا، اگر کوئی فرشتہ تم سے کہے کہ روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، تم کہو گے کہ فرشتہ تو کھاتا پیتا نہیں، فرشتے کو تو کھانے کی کیا جانے بھوک کیا ہوتی ہے، پھر ہم کیوں روزہ رکھیں؟ فرشتہ اگر تم سے کہے کہ تم جو ہے تو اپنی بیوی کے حق ادا کرو، تو تم ہی کل کو اعتراض کرو گے کہ فرشتہ تو خود شادی نہیں کرتا، اس کی اپنی بیوی نہیں ہے، اس کو کیا معلوم بیوی کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہوتے ہیں، تو تم یہ اعتراض کرو گے۔ اس لیے رب کائنات نے انسان ہی کو نبوت دے کر کے بھیجا تاکہ وہ تمہارے ماحول میں رہے، تمہارے اس کے جب حالات اس کے ایسے ہوں گے تو تم اس کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہو کہ ہاں وہ بھی تو نبی ہے، وہ بھی تو انسان ہے، انہیں بھی بھوک لگتی ہے، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، ان کی بھی بیوی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں، تو لہٰذا تم اپنی زندگیوں کو نبی کی زندگی کو دیکھ کر بہتر بنا سکتے ہو۔ تو اسی لیے جو ہے تو ان کے اخلاق، اطوار، ان کی عادات یہ دیکھ کر کے لہٰذا میرا تم میں نبی بن کر آنا تم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ کسی قوم میں نبی بھیجتا ہے، جس قوم میں نبی آتا ہے وہ قوم عزت والی قرار دی جاتی ہے، وہ اس قوم کے لیے باعث افتخار بات ہوتی ہے، وہ اس قوم کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے تو کوئی اللہ کا نبی جو ہے تو تشریف لایا ہے۔ چونکہ آپ یہاں پر کافر قوم سے خطاب فرما رہے ہیں، اس لیے یہاں پر آپ نے بشارت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ آپ نے ان کو ڈرایا۔ ویسے ہر نبی بشیر بھی ہوتا ہے اور نذیر بھی ہوتا ہے۔ بشیر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اور نذیر یعنی کہ ڈرانے والا۔ ہمارے نبی کے بارے میں بھی قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، قرآن نے کہا کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ تو ہمارے نبی حاضر و ناظر بھی ہے، شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، وہ لوگوں کو جو ہے تو غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بشارتیں بھی سناتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ تو چونکہ جو انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں وہ بشیر بھی ہوتے ہیں، نذیر بھی ہوتے ہیں، مومنوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، جو ایمان لے آتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے کہ ہاں تو نے ایمان قبول کر لیا تو اب قبر میں تیرا یہ معاملہ ہوگا، حشر میں تیرا یہ معاملہ ہوگا، جنت میں تیرا یہ مقام ہوگا، اسے بشارتیں دی جاتی ہے۔ لہٰذا جو ایمان نہیں لاتے پھر انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر ایمان نہیں لائے تو تمہارا پھر حال دنیا میں ایسا ہوگا، قبر میں ایسا ہوگا، حشر میں ایسا ہوگا، اور اخیر میں تم جہنم میں جا کر کے جاؤ۔ تو مومنوں کو بشارت دی جاتی ہے اور کفار و مشرکین کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ ہود علیہ السلام جس قوم سے مخاطب ہو وہ کافر قوم، تو لہٰذا یہاں پر آپ نے اس قوم کو ڈرایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوم ہود نے آپ پر 5 سوال کیے تھے۔ 5 سوال کیا تھے کہ کوئی نبی جو فرشتہ نبی ہو کر کیوں نہیں آیا،
کوئی جن نبی ہو کر کیوں نہیں آیا، یا پھر کوئی عورت نبی کیوں نہ ہوئی، یا کوئی باہر کا آدمی نبی کیوں نہ ہوا کہ جس کا ہم پر وقار ہوتا، یا کوئی امیر آدمی یا کوئی بادشاہ نبی کیوں نہ بنا جس کی ہیبت ہم پر طاری ہو۔ یہ باتیں انہوں نے کہی۔ ان تمام اعتراضات کا جواب صرف ایک لفظ میں دے دیا گیا، لِيُنذِرَ۔ اسی ایک لفظ میں ان تمام کا جواب دے دیا گیا، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہے تو ان کی شان کیا ہوتی، سمجھ لیں نبی کی شان اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جن، کسی فرشتہ یا کسی عورت کو نبی بناتا تو وہ تبلیغ کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان میں چھپنا ہے۔ فرشتہ بھی ہماری نظر سے غائب ہے، جن کو کہتے ہی اس لیے جن ہے کہ وہ غائب ہے، اور عورت کے لیے بھی چھپنا، اس کے لیے بھی پردے کا حکم ہے، وہ پردے میں رہے، وہ گھر میں رہے، تو پھر وہ تبلیغ کیسے کرے؟ جو مخلوق ہمارے سامنے ہو کر بھی ہمیں نظر نہیں آتی، وہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہے، جنات جو ہمارے سامنے کبھی کبھی موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، عورت جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جس کو پردے کا حکم ہے، تو یہ تبلیغ کیسے کریں گے؟ یہ لوگوں تک احکام الہی کیوں کر پہنچائیں گے؟ تو ان تینوں کے اندر پردے کا معاملہ ہے، چھپنے کا معاملہ ہے، غائب کا معاملہ ہے، اس لیے یہ نبوت کے فرائض انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے جو ہے تو جو اولیاء ہوتے ہیں، ہے نا، تو ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت باطن کے مظہر ہوتے ہیں، اس لیے اولیاء اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ کوئی ولی اعلان نہیں کرتا پھرتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا، آپ نے کبھی نہیں سنا۔ بہت شاذ و نادر بعض اولیاء جو اس مقام اور منصب پر فائز ہوتے ہیں، جیسے سیدنا سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، کہ جن سے خود اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر تمہیں میرے عزت و جلال کی قسم تم اعلان کرو اعلیٰ قدمی، کہ میرا یہ جو قدم ہے تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، علی قدم ربۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ تو سرکار غوث پاک کو اللہ نے یہ مقام اور منصب عطا فرمایا، جو خاص اور اجلہ ہوتے ہیں وہ یہ اعلان کرتے ہیں، ورنہ پھر سارے اولیاء اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتے، وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے ولی، وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن نبی اللہ تعالیٰ کی صفت ظاہر کے مظہر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اعلان کرے، بار بار اعلان کرے، ہر انسان سے کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اعلان کر کے کہتا ہے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ نے حکم فرمایا اور پہلی وحی آئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاران کی چوٹی پر چڑھ جاتے ہیں، تمام کفار مکہ کو جمع کرتے ہیں، تمام قریش کو جمع کرتے ہیں، اور حضور اسلام اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو سنو، آج میں تمہیں ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول۔ حضور جب کلمہ پڑھتے تو کیا کہتے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نبی کی طرح ہیں، وہ نبی کی طرح کلمہ پڑھ کے دکھاتے، اور جب تمہارا کلمہ اور نبی کا کلمہ ایک نہیں ہے، نبی کلمہ پڑھے تو کہے انی رسول اللہ، اور ہم کلمہ پڑھے تو کہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو جب ہمارا کلمہ اور نبی کا کلمہ ایک نہیں ہو سکتا تو جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نبی کی طرح ہے یا نبی ہماری طرح ہے، ان کا دعویٰ کس نے کر سکتا؟ تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ بہرحال تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کو تو حکم ہوتا ہے کہ وہ بار بار اعلان کرے کہ لوگوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میری اتباع کرو، میری بات مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو لہٰذا یہاں پر ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، جبکہ نبی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کبھی کوئی بادشاہ یا کوئی امیر انسان جو ہے تو نبی بن کر کے آتا تو وہ شان نبوت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ لوگ کہتے کہ اس نے اپنے پیسے کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر اپنے دین کو پھیلا دیا، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس نے اپنا دین پھیلا دیا۔ تو لہٰذا لوگ اعتراض کرتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس حال میں رکھتا ہے کہ لوگ اس زندگی سے بھی سبق حاصل کریں، ہے نا۔ اب اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو پھر بہت زیادہ ہوگی، کہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے جیسے غریب انسان کو نبوت کیسے ملی، کسی امیر انسان کو نبوت کیوں نہ ملی، ہے نا، کسی بادشاہ کو نبوت کیوں نہ ملی، ایک ایسے غریب گھر میں رہنے والے انسان کو جس کو کبھی کبھی کھانا میسر نہیں ہوتا ہے، اس کو اللہ نے نبوت دے دی۔
تو لہٰذا اس کا جواب دیا گیا کہ اگر کوئی بادشاہ نبی بنتا، کوئی امیر انسان نبی بنتا اور وہ تبلیغ کرتا اور اس کا دین اگر پھیل جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ اس نے اپنی طاقت کے بل پر یا اپنے پیسے کے بل بوتے پر اپنے دین کو پھیلایا۔ تو لہٰذا اس لیے اللہ نے کسی ایسے انسان کو نبوت نہیں دی۔ اگر کوئی باہر کا شخص ہوگا تو اس کے حالات پتہ نہیں ہے نا، جو شخص قوم کا ہو، اسی قوم میں رہتا ہو، قوم اس کو رات دن دیکھ رہی ہو، اس کے حالات کو دیکھ رہی ہو، اس کے احوال کو دیکھ رہی ہو، اس کی عادات کو دیکھ رہی ہو، اس کے اطوار کو دیکھ رہی ہو، اس کے اخلاق کو دیکھ رہی ہو، اس کے زبان کو دیکھ رہی ہو، اس کے چال چلن کو دیکھ رہی ہو، تو قوم کے سامنے وہ انسان رہتا ہے اور قوم اس کے حالات کو دیکھتی رہتی ہے، اس کی زبان کو سنتی رہتی ہے، اس کے معاملات کو دیکھتی رہتی ہے، تو تب جا کر قوم کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی بات مانی جا سکتی ہے، جس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ کل کو کوئی باہر کا شخص آ کر کے اگر کہتا کہ میں نبی ہوں، لوگوں کو اس کے حالات پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے اس کے حالات کیسے ہو، ہم نے تو نہیں دیکھے۔ اس لیے نبی جس قوم میں آتا ہے، قوم کے سامنے اپنے اخلاق کو رکھتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنی زندگی کو اس انداز میں قوم کے سامنے پیش کیا کہ خود قوم کہتی تھی کہ محمد تم امین و صادق ہو، محمد تم سچے ہو، محمد تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ یہاں تک کہ لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ جیسی زندگی محمد گزارتے ہیں تم بھی ایسی زندگی گزارا کرو، جیسے محمد بڑوں کا ادب کرتے ایسے تم بھی ادب کیا کرو۔ جیسے جب آقا علیہ السلام جوان ہوئے تو لوگ بوڑھے بزرگ اپنے نوجوانوں کو تلقین کرتے کہ دیکھو محمد کس طریقے سے پاک و صاف رہتے ہیں، وہ کس طرح لوگوں سے ادب سے بات کرتے ہیں، وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ گل مل کر کے رہتے ہیں، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، وہ کس طرح سے کلام کرتے ہیں، وہ کس طرح سے چلتے ہیں، ان کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، تم بھی ایسی زندگی گزارو، تم بھی ان کی زندگی کو اپناؤ۔ تو غرض کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ قوم کے لیے ایک تبلیغ کا پیغام ہے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی اگرچہ نبوت کی زندگی ہے، لیکن ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ زندگی ایسی بے داغ زندگی ہے کہ اس پر گناہ کا ایک دھبا تک نہیں ہے، کسی ایسی شک و شبہ کا بھی گمان تک نہیں ہے۔ پوری قوم متفق ہو چکی ہے کہ بے شک محمد تم امین ہو، تم صادق ہو، تم سچے ہو۔ تو یہ نبی کی زندگی ہوتی ہے۔ جب وہ انسان قوم کے درمیان ہوتا ہے، قوم اس کے حالات کو دیکھتی ہے، اب جب جا کر کے وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، تب دیکھیے کہ اس وقت بھی جو ہے تو قوم جو ہے تو ماننے سے انکار کر جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اگر جو شخص رات دن ان کے سامنے ہے، جس کے حالات انہوں نے دیکھے، جسے خود وہ رات دن صادق کہہ کر کے پکار رہے ہیں کہ تم سچے ہو، جب وہی انسان ایسی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اسی قوم نے جھٹلا دیا۔ اب سوچو اگر باہر والا آ کر کے یہ بات کہے تو پھر کون اس کی بات مانتا ہے؟ تو لہٰذا انبیاء علیہم السلام جو ہے تو یہ سب سے بڑے ناصح ہوتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا رسول ہوں، لہٰذا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، میں تم کو یہ کہتا ہوں کہ اذکر، یاد کرو اللہ کی نعمت ہے نا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر اپنی نعمتیں فرمائی ہے نا، کیا کہ تمہیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے نا، قوم نوح کے بعد تم لوگ اس زمین کے خلیفہ بنے، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد بھیجا، قوم نوح کے حالات تمہارے سامنے ہے، ان کے احوال تمہارے سامنے ہے، تم نے ان کے بارے میں سن رکھا ہے کہ ان لوگوں نے جب اپنے نبی کے نافرمانی کی تو اس قوم پر کیسے اللہ کا عذاب آیا، ان کے عیوب تم پر ظاہر کیے گئے، ان کے حالات تم پر ظاہر کیے گئے، تمہاری نسل در نسل سے تم سنتے چلے آ رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مجھ پر جو وحی فرمائی اس میں بھی ان کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ میں ان کے قصے تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اس نے جب اپنے نبی کی نافرمانی کی، جب اس نے گناہ اس طریقے سے کیے تو اللہ کا کیسا عذاب آیا، اور وہ قوم کیسے تباہ و برباد ہوئی، کس طرح سے طوفان میں غرق ہو کر کے رہ گئی۔ تو یہ ایک تم پر نعمت ہے اللہ کی کہ تم اس قوم کے بعد آئے اور اس قوم کے عیوب تم پر ظاہر ہوئے، لیکن تمہارے عیوب اس قوم پر ظاہر نہیں، تمہارے حالات اس قوم پر ظاہر نہیں، جبکہ اس قوم کے حالات تم پر ظاہر ہے۔ اب یہاں سے سمجھو کہ حضور کی امت کتنی افضل ترین امت ہے، حضور کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ حضور کی امت سب سے اخیر امت ہے، اس لیے کہ حضور سب سے اخیر میں تشریف لائے۔ نبیوں کی جو نبوت کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے قائم فرمایا، ان نبوت کے سلسلے میں سب سے آخری کڑی حضور ہے، سب سے اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور آخری
نبی ہے، ان کی امت آخری امت ہے، اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا، کسی اور امت نے نہیں آنا۔ ہمارے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے احوال، ان کے حالات، ان کی امتوں کے معاملات اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر کے بیان فرمایا۔ سب کے حالات ہیں جو آپ سن رہے ہیں، کس سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اللہ نے ان قوموں کے احوال بیان کیے کہ دیکھو اس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اس قوم نے یہ گناہ کیا، اس قوم نے یہ حرکت کی تو اللہ کا کیا عذاب آیا، وہ قوم کیسے تباہ ہوئی، وہ کیسے برباد ہوئی۔ تو ان کے عیوب تو ہم پر ظاہر ہو گئے، ساری قوموں کے حالات ہم پر کھل گئے، لیکن ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے بعد کوئی اب امت نہیں، اس لیے جو ہے تو اب ہمارے حالات پر اللہ نے پردہ رکھا، ہمارے عیوب کسی پر کھلنے نہیں دیتا۔ تو جو رب اتنا مہربان ہے، اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اپنے حبیب کو سب سے اخیر میں بھیجا کہ حبیب کی امت کے گناہوں پر پردہ پڑ جائے، ان کے بعد کوئی امت نہیں جس کے سامنے ان کے عیب بیان کیے جائے کہ دیکھو امت محمدیہ نے یہ گناہ کیا تو یہ معاملہ ہوا۔ تو جس رب نے دنیا میں کرم فرمایا، اولیاء پر علماء فرماتے کل قیامت کے دن بھی اللہ امت محمدیہ کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ تو بہرحال یہ امت اتنی زیادہ جو ہے تو فضیلت والی ہے، تو چونکہ آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے تم جانشین ہوئے، قوم نوح کے جانشین ہوئے، ان کے باغات، ان کے محلات کے، یا اس زمین کے جس پر وہ بستے تھے، اب وہ قوم مٹا دی گئی، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اب تم اس زمین کے وارث بنائے گئے ہو، تم اس کے خلیفہ بنائے گئے ہو۔ اگر تم بھی وہی حرکت کرو گے جو حرکت قوم نوح نے کی تھی، جو معاملات انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیے، جیسے انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اگر تم بھی مجھ کو جھٹلاؤ گے تو پھر یاد رکھنا جیسے وہ قوم تباہ ہوئی تھی تم بھی تباہ کر دیے جاؤ۔ تو لہٰذا آپ نے جو ہے تو اپنی قوم کو نصیحت کی، یا پھر یہ کہ عاد بن شداد نامی شخص جو کہ پوری زمین کا بادشاہ بنا تھا، یا اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی تمہارا بہت بڑا خلیفہ ہے، پوری زمین پر اللہ نے اس کو جو ہے تو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ لہٰذا ایک چیز سمجھ لے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اصل کا مظہر ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اصل کا مظہر ہوتا ہے، وہ اس کا جو ہے تو اس کے جیسا ہوتا ہے نا۔ جیسے کہ کوئی اگر کسی کو خلیفہ بنائے تو وہ وہی کام انجام دے گا جو اصل دیتا تھا۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کرے تو وہ وہی کام کرے گا جو بادشاہ کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر امام جو نماز پڑھا رہا ہے، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے یا امام کسی سبب سے جائے تو وہ اپنے پیچھے کسی کو خلیفہ بنا دے، تو جو شخص خلیفہ بنے گا وہ ویسے ہی نماز پڑھائے گا جیسے اس امام نے نماز پڑھانی تھی، ہے نا۔ وہی جتنی رکعتیں باقی ہے، جتنے سجدے باقی ہے، جو تسبیحات باقی ہے، وہ سب اس نے پورا کرنا ہے۔ جیسے تیمم وضو کا خلیفہ ہے کہ جو کام آپ وضو کر کے کر سکتے ہیں، اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو تو اب وہی کام کرنا ہو تو آپ تیمم کر لیجئے، تیمم کرنے کے بعد آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو کام وضو کرنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اصل کا مظہر ہوتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اصل کرتا ہے۔ اب سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے وہ فرائض انجام دینے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی ان صفتوں کا مظہر ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے، جیسے رب کائنات رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، مشفق ہے، تو نبی علیہ السلام کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی ہے۔ جیسے رب سمیع ہے، بصیر ہے، مددگار ہے، تو انبیاء علیہ السلام بھی سمیع ہے، بصیر بھی ہے، مددگار بھی ہے، وہ سنتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے، مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو وہ رب کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسَطَةً، ہے نا۔ آپ نے کہا کہ دوسری نعمت یاد کرو کہ حود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری نصیحت، اللہ کا میں تمہیں دوسرا مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس بات میں غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس قدر قد آور بنایا، تمہارے جسم کا پھیلاؤ اللہ نے کتنا بڑا بنایا کہ تم سے پہلے نہ کوئی اتنا جسیم تھا نہ تمہارے بعد ہوگا۔ جو طاقت اور جو قوت انسان کے جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے نا، طاقت اور قوت انسان کے جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وہ انسان اگر زیادہ لحیم و شہیم ہو، اچھا بھاری بھرکم ہو، وزندار ہو تو اس میں طاقت بھی اتنی ہوتی ہے۔ کوئی انسان لکڑا ہو
دبلا پتلا ہو، کمزور ہو تو اس میں طاقت بھی کم ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا جسیم بنایا، تمہارے قد کو اتنا دراز کیا کہ اس قوم کا، قوم عاد کی جو لمبائی ہوتی تھی وہ کتنی ہوتی تھی؟ ان کا جو بڑے سے بڑا انسان ہوتا، اونچی ہائٹ والا، وہ 100 گز کا ہوتا تھا، 100 فٹ کا وہ ہوتا تھا، اور جو چھوٹے سے چھوٹا ہوتا بس قد کا، جیسے ہمارے ہوتے کچھ ناٹے قد کے، تو وہ ہوتا تھا ان کے یہاں زیادہ سے زیادہ 60 فٹ کا، 60 گز کا، اتنا۔ تو سوچیں ان کا کتنا بھاری بھرکم جسم کیسا ہوتا تھا کہ ان کا جو سر ہوتا تھا وہ یا دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ جائے، اتنا بڑا تو ان کا سر ہوتا تھا، اس سے بھی بڑا بنا اور جسم۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ ان کے جسم کا پھیلاؤ موٹاپا کیونکہ قوت کے اعتبار سے ہے تو ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ ان کے اگر انتقال کے بعد، مرنے کے بعد اگر ان کا جسم سڑتا ہے تو اس کھوپڑی کے اندر، اس آنکھ کے اندر جانور اپنا گھونسلہ بنا سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ شیر کا بچہ، ان کی آنکھ کی پنہائی اتنی بڑی ہوتی، آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا ہوتا کہ اگر ایک شیر کا بچہ بھی چاہے تو اس کے اندر آسانی سے رہ سکتا ہے، اتنا بڑا۔ اب ان کے کان، ان کے ناک، سوچو پھر کیسے سوراخ۔ تو گویا کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا جسیم بنایا، ایسی طاقت تم کو عطا فرمائی، تم سے پہلے ایسی قوم اللہ نے نہیں بنائی اور نہ تمہارے بعد۔ تو لہٰذا یہاں پر اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا فَذْكُرُوا اللَّهِ، ہے نا، یعنی کہ یہ تیسرا حکم ہے کہ امانت داری کی جھلک، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کا امین ہوں۔ پہلے تو آپ نے ان کو، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف جو یہ بتایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تم میں نبی کو بھیجا تمہاری ہدایت کو۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو اتنا لہیم و شہیم بنایا، ہے نا، چونکہ یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ ہے، پہلے جو تھی وہ خارجی نعمتیں تھیں اور اب جو ہے وہ داخلی نعمت ہے نا، جسم کی طرف انسان کو توجہ دلائی، یعنی وہ جو تھی خارجی نعمت کہ تمہاری طرف اللہ نے رسول کو بھیجا، تم پر کرم کیا، تمہاری طرف وہی بھیجی، خارجی نعمت، اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد دلا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کو جانو پہچانو۔ لیکن اب خود انسان اپنے آپ پر غور کرو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان اگر سر سے لے کے پیر تک اپنے وجود پر غور کرے کہ رب کائنات نے اسے سر سے لے کے پیر تک کیسا بنایا تو وہ دیکھے گا کہ اللہ نے بے شک جو فرمایا وہ حق فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اچھا ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر وہی چیز بتائی گئی، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، اپنے نفس کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ پھر یہ کہ اس بات کا بھی کہ میں تمہارے درمیان امین ہوں، امانت دار، تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ شکر کے 3 معنی، ایک ہوتا ہے ذکر جنانی، یعنی کہ دل سے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا، ذکر لسانی یعنی زبان سے چرچا و اعلان کرنا کہ اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ رب نے مجھ پر کرم کیا، اللہ نے صحت دی، اللہ نے دولت دی، اللہ نے یہ دیا، اللہ نے وہ دیا۔ اور یہ کہ تیسرا کہ ذکر ارکان، یعنی کہ اپنے ارکان کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ذکر اس کا، اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا، ہے نا، جو دولت اللہ نے دی نا اس دولت کو غریبوں میں تقسیم کرنا، کبھی اچھا لباس بھی پہن لینا، کبھی اچھا کھانا بھی کھا لینا، اس لیے کہ وہ عم بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار بھی کرو۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جو تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں تو وہ بھی گنہگار، بعض وہ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تو رب نے اگر نعمت دی ہے تو اس کے شکر کے طور پر اس کا اظہار کرنا جائز ہے نا۔ تو چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اعلیٰ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کی نعمت، جسمانی نعمت، روحانی نعمت، صحت، دولت، اولاد، کھیت، باغات، ہر چیز جو ہے تو یہ اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ بعض اندرونی نعمتیں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے جسم کے ظاہر میں جو نعمتیں رکھی ہے نا، جیسا کہ ہمارے سر پر بال ہے، بھووں پر بال ہے، آنکھوں پر پلکیں، اگر کسی کے نہ تو کیسے دکھے؟ کسی انسان کے سر کے بال چل جائے، ٹکلا انسان کیسا دکھتا ہے؟ کسی کی بھوے کے بال ہٹ جائے تو اس کا چہرہ کیسا لگے گا؟ کسی کی پلکوں کے بال گر جائے تو وہ کیسا لگے گا؟ تو یہ سوچے انسان کہ اللہ نے کتنی بہترین صورت میں سے بنایا، اپنے اندر کے معاملات کو دیکھے کہ ہمارے جسم کے اندر دل ہے، دماغ ہے، گردہ ہے، پھیپھڑے ہے، آتے ہے، پیٹ ہے، ہر چیز ہے، جگر ہے، اگر ان میں سے ایک چیز بھی خراب ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی بھی اگر جسم میں تکلیف ہو تو ہم تکلیف سے بے حال ہو جاتے ہیں۔
تو غور کریں کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں جو چل رہی ہے، آنکھ دیکھنے کا کام کر رہی ہے، کان سننے کا، زبان بولنے کا، زبان جو بولنے کا، چکھنے کا، جسم کے اندر کے جو معاملات ہیں، دل اپنا کام کر رہا ہے دھڑکنے کا، گردے اپنا کام کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، جگر اپنا کام کر رہا ہے، بغیر رکے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سانسیں چل رہی ہے، انسان سو بھی جائے نا تب بھی اس کے جسم کے اندرونی اعضاء برابر کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو کیا؟ تو لہٰذا ان نعمتوں کو انسان یاد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ تمہارے جو اعمال ہیں نا، تم جو نیک عمل کرو، اللہ کا جو بھی شکر ادا کرو، تو اس سے رب کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے، بلکہ یہ تمہارے فائدے کے لیے۔ تم نیک اعمال کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں، جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو جائے، کیوں؟ اس کی ایک اچھی زندگی گزرے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ٹیچر بن جائے، انجینئر بن جائے، تاکہ ایک اچھی زندگی گزارے، ایک لگژری زندگی وہ گزار سکے، عیش عشرت کی زندگی گزار سکے، کوئی پریشانی اسے نہ آئے۔ تو یہاں انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان تیری زندگی اچھے سے گزرے، رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم شریعت کے احکام پہ عمل کرو، اپنی زندگی کو اچھے سے گزارو، تاکہ تمہیں اس قبر میں، حشر میں رسوا نہ ہونا پڑے، تمہیں جہنم کا عذاب نہ مول لینا پڑے۔ نیک اعمال کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے، جنت میں جاؤ، گناہ کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہے، جہنم میں جاؤ۔ تو لعلکم تفلحون، لہٰذا اگر تم فلاح چاہتے ہو تو پھر اس بات پر جو ہے تو تم غور کرو۔ لہٰذا یہاں چند باتیں بس سمجھ لیں کہ جو مبلغ ہو ہے نا، جن کا کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا، وہ ہر حال میں تبلیغ کرتے رہے، انہیں چاہیے بھی کہ تبلیغ کرتے رہے، کیونکہ تبلیغ کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض ایسے اجلہ اولیاء ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی اس تجلی خاص کو ڈالتا ہے، نبیوں کی اس تجلی سے انہیں حصہ عطا فرماتا ہے اور اخیر وقت تک بھی وہ تبلیغ فرماتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ، کون؟ ہم امام اعظم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بھی اخیر وقت میں جب کہ روح نکل رہی ہے، اس وقت میں نے کہا نا کہ ہر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ میرے مال کا کیا ہوگا، میرے اولاد کا کیا ہوگا، کسی کو دنیا کی فکر، کسی کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح نکل رہی ہے، لیکن اس وقت بھی دنیا سے جاتے جاتے شریعت کا مسئلہ بتا کر کے جا رہے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے بھی اپنے وصال سے پہلے 3 منٹ پہلے آپ نے جو ہے تو شریعت کا مسئلہ، 3 مسئلے بلکہ آپ نے بیان کرنا۔ تو لہٰذا یہ نبیوں کی طرف سے خاص فیضان ہوتا ہے ان اجلہ اولیاء کرام پر۔ امانت دار یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو امین بنائے نا، یا کوئی ہمارے پاس کوئی امانت لا کر کے رکھے نا، تو اس کی امانت اسے ویسے ادا کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ بھی سمجھیں۔ کیونکہ امانت داری صرف اسی میں نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز لا کر کے دے دی اور آپ نے وہ اسے واپس کر دی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں یہ پیسہ تیرے پاس رکھ، مجھے ضرورت ہوگی تب دے دے، ہے نا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو بھی خرچہ کر لیتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے، آپ اسے صرف نہیں کر سکتے، یہ خیانت ہے، گناہ ہے۔ اب بعض ہوتے ہیں جو اسی حال میں لوٹا دیتے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو صرف اسی بات میں امانت نہیں ہوتی، بلکہ امانت اس بات میں بھی ہوتی ہے کہ کوئی انسان تم سے کوئی راز کی بات کہے نا تو اسے دبا کر کے رکھو، اس کی عزت کو سریعام نیلام مت کرو۔ جب تمہارا آپس میں دوستانہ تھا، اس نے تمہیں اپنا دوست سمجھ کر اپنی راز کی بات بتا دی تھی، آج اگر کسی سبب سے دشمنی ہو بھی گئی ہے تو اس کا راز دنیا کے سامنے کھول کر اسے رسوا مت کرو، اس کی عزت کو نیلام مت کرو، کیونکہ وہ ایک امانت ہے، اس کا راز تمہارے پاس ہے، تو اسے رسوا نہ کرو، اس راز کو افشا نہ کرو، اسے ظاہر نہ کرو، لہٰذا کسی کی عزت و آبرو سے نہ کھیلو۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام لوگوں کے راز کی امیر ہو، ان کے احوال کو دیکھ کر بھی وہ چشم پوشی کر لے۔ تو چونکہ معاملات ہوتے جیسے کہ بعض چیزیں ہوتی ہے نا، ایک الزام حضور السلام کی ذات پر کچھ لوگ یہ بھی لگاتے کہ حضور نے شریعت کے کچھ احکام ہم سے چھپائے معاذ، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ مکمل فرما دی، جو احکام رب نے حضور کو بتائے امت کو پہنچانے کے لیے، حضور نے وہ بتا دیے، وہ پہنچا دیے، اور اپنا فریضہ ہر نبی نے بحسن خوبی ادا کر دیا ہے۔ ہاں وہ راز کی باتیں جو اللہ نے صرف انہیں بتائی ہے کہ انہیں اپنے درمیان رکھنا، تو وہ باتیں انبیاء نے اپنے پاس رکھی، یہ ان کی امانت ہے، کیونکہ وہ رب کا راز ہے،
وہ اسے ظاہر نہیں کر سکتے۔ قرآن کے تمام احکام حضور نے امت کو بتا دیے، امت کو سکھا دیے، لیکن وہ معاملات جو قرآن نے کہا الف لام میم یاسین حاسین حامیم عین سین قاف، تو یہ جو حروف مقطعات ہے، یہ جو آیات مقطعات ہے، یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ اور حضور جانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو پورا پڑھ لیجئے، آپ کو اس کا ترجمہ اور تفسیر کہیں نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ یہ راز ہے جو اللہ اور رسول کے درمیان ہے، جسے حضور نے اپنے سینے میں رکھا ہے۔ تو یہ امانت داری ہے کہ جو اللہ کا راز تھا حضور نے اسے اپنے سینے میں رکھا، تو یہ امانت داری ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ لے کہ انبیاء علیہ السلام میں عیب نکالنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر ہے کسی نبی کے اندر کوئی عیب تلاش کرنا کہ نبی میں یہ خامی ہے، وہ خرابی ہے۔ لہٰذا ہود علیہ السلام دیکھو یہاں پر وہی بتا رہے، قوم نے کیا کہا تھا؟ آپ کو بے وقوف کہا تھا ماں سے، کہ آپ کو تو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، آپ ہمیں بے وقوف نظر آتے ہیں، ہے نا۔ نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا، حضرت جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا، ہر نبی کو قوم نے کچھ نہ کچھ کہا، یہاں تک کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے پاگل مجنون دیوانہ کہا۔ ولید بن مغیرہ نے جب حضور کو مجنون کہا تو سورہ نون پوری جو ہے تو اللہ نے نازل فرمائی۔ تو نبیوں کو یہ چیز کہی گئی، یا ہود علیہ السلام اسی کا رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ قوم مجھے بے وقوف نہ کہو، بلکہ مجھے ناصح اور امین کہہ کر کے پکارو۔ خود وہ بتا رہے کہ ہمیں کیا کہہ کر کے، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو امین ہوں، میں امانت دار ہوں۔ اگر مجھے بے وقوف کہو گے تو کافر ٹھہرو گے، مجھے بے وقوف کہو گے تو جہنم کے عذاب میں جاؤ گے، لیکن مجھے اپنا ناصح سمجھو گے، مجھے اللہ کا رسول مانو گے، مجھے جو ہے تو اپنا امین سمجھو گے تو تم مومن ہو جاؤ گے، ایمان والے ہو جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے۔ اب سمجھ لے کہ حضور علیہ السلام جو میں نے کہا کہ کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر کسی نے مسلمان بننا ہے، کسی نے مسلمان رہنا ہے تو اسے کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ کہتا ہے محمد ہماری طرح ہے، اگر وہ کہتا ہے محمد ہمارے جیسے انسان ہے، اگر وہ کہتا ہے محمد ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، چمار سے زیادہ ذلیل ہے، وہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ اگر مسلمان تھا تو کافر ہو جائے گا جب تک وہ نہ کہے محمد رسول اللہ۔ تو نبیوں کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ کا نبی ماننا، انہیں بشیر و نذیر ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور انہیں بے وقوف کہنا، اپنی طرح کا بشر کہنا، ان میں عیب نکالنا، یہ گستاخی ہے، یہ کفر ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لے کہ نبیوں کی توہین کرنے سے ایمان نہیں ملتا، ان کا ادب کرنے سے ایمان ملتا ہے۔ ایک آخری چیز اور کہ یہاں پر حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا ناصح اور تمہارا امین ہوں، جبکہ نبی تو سب کے لیے ہوتے ہیں، نبی کی تعلیم سب کے لیے ہوتی ہے، نبی سب کے لیے فائدے کی چیز ہے نا، نبی سب کو ہدایت دیتے ہیں، نبی سب کا بھلا چاہتے ہیں، نبی سب کے ناصح ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو صرف حود علیہ السلام ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا نبی ہوں، تمہارا رسول ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ صرف یہ ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کا مقام ہے کہ اللہ نے ان کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے کہ ہر نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو وہ کسی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے ایک خاص قوم کی طرف آتا ہے، ایک خاص اس کی امت ہوتی ہے، اس کے باہر نہیں ہوتی ہے۔ کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آتا ہے، کوئی نبی کسی خاندان کے لیے آتا ہے، وہ دوسرے خاندان والوں کے لیے نبی نہیں ہوتا، وہ دوسرے شہر والوں کے لیے نبی نہیں ہوتا، وہ دوسرے ملک والوں کے لیے نبی نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کی قوم ہوتی ہے وہی اس پر ایمان لاتی ہے، وہی اس کی مدد، وہی ان کی مدد بھی کرتے ہیں انبیاء، اور وہی لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، دوسرے کا نہیں پڑھتے۔ اسی لیے ہر نبی کی امت الگ الگ ہے، کوئی امت موسوی ہے، کوئی عیسوی ہے، کوئی ابراہیمی ہے، کوئی خلیلی ہے، کوئی جو اسماعیلی ہے، کوئی اسحاقی ہے، کوئی یعقوبی ہے، کوئی بنی اسرائیل کہلا رہا ہے، کوئی یہودی کہلا رہا ہے، کوئی نصرانی کہلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے نبی الگ الگ ہے۔ لیکن قربان جائے جب اللہ نے میرے نبی کو مبعوث فرمایا، حضور کو مبعوث فرمایا، تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ کسی ایک قوم کے نبی ہیں، کسی ایک جماعت کے
نبی ہے، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، سارے عالموں کے لیے رسول اور رحمت بنا کر بھیجا، کسی ایک مخلوق کے نہیں بلکہ عرش سے لے کے فرش تک ساری کائنات کا رسول بنا دیا۔ اب انسان بھی ہے تو آپ کی امت میں ہے، اگر جانور بھی ہے تو آپ کے امتی ہے، پیڑ پودے نباتات جمادات بھی ہے تو آپ کے نبی ہے، آپ ان کے بھی نبی ہے، زمین کے بھی نبی ہے، آسمان کے بھی نبی ہے، پتھر سورج چاند سب کے نبی ہے، فرشتوں کے بھی نبی ہے، محبوب آپ سب کے نبی ہے، سب آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو حضور آ گئے تو گویا سب کے نبی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چراغ کب جلایا جاتا ہے، لائٹ کب جلائی جاتی ہے؟ جب اندھیرا ہوتا ہے، لیکن لائٹ یا چراغ صرف اتنے ہی کو روشن کرتا ہے جہاں پر وہ جلایا جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر آپ نے چراغ جلایا تو صرف اسی گھر کو روشن کرے گا، دوسرے گھر کو وہ روشن نہیں کر سکتا۔ ہم نے لائٹ لگائی، صرف ہمارے گھر میں اجالا ہوگا، بازو والے کے گھر میں اجالا نہیں ہوگا۔ تو ایک چراغ یا ایک لائٹ صرف ایک گھر کو روشن کرتا ہے نا، لیکن جب سورج نکل جائے تو پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے۔ اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ سورج نکل آیا ہے، سورج کی روشنی ہی اتنی ہے کہ اب چراغ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ سارے انبیاء چراغ کی طرح آتے رہے، اپنی امتوں کو فیض دیتے رہے، ان میں روشنی بکھیرتے رہے، لیکن جب مصطفیٰ آ گئے تو خدا نے فرمایا وسراجا منیرا کہ اب یہ آفتاب طلوع ہو گیا ہے، نبوت اور رسالت کا سورج نکل گیا ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پچھلے نبیوں کے دین بھی مٹا دیے گئے، ان کی شریعتیں منسوخ کر دی گئی، ان کی کتابیں جو تو رکھ دی گئی، اب صرف حضور کا دین چلے گا، حضور کی شریعت چلے گی۔ جس طرح سورج پوری زمین کو روشن کرتا ہے، حضور ساری کائنات کو اپنی رسالت سے روشن کر رہے ہیں۔ تبھی تو فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے مگر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور فرماتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے مگر چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو لہٰذا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اشارت کہ ساری کائنات کو مصطفیٰ روشن فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا بھی سلسلہ شروع تھا، آج بھی چند مسئلے سماعت کرے۔ نماز جمعہ کی فضیلت آج سماعت کرے، کیا ہے نا، بعض لوگ اسے بھی سستی میں گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروختوں کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا۔ اب جمعہ کی نماز کے لیے وہی مستحب وقت ہے جو ظہر کی نماز کے لیے ہے نا۔ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مشاغل، جتنے بھی کام ہیں دنیا کے، ذکر الہی کو چھوڑ کر وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں ہے نا۔ ذکر الہی چھوڑ کر کے وہ سب داخل، وہ سب کرنا منع ہو جاتے۔ صرف اللہ کا آپ ذکر کر سکتے، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی کام جائز نہیں ہے کرنا۔ اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کر دینا لازم ہے۔ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے سب چھوڑ دو۔ علماء فرماتے ہیں اگر منہ میں لقمہ ہے تو اسے رکھ دے، پانی ہے گھونٹ ہے اسے چھوڑ دے، سیدھا مسجد کی طرف۔ تو لہٰذا جمعہ کی دن کی بڑی فضیلت ہے۔ روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا، خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں سے جو اس جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان کے۔ ایک روایت میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے قصد کیا، میں نے چاہا کہ ایک شخص کو نماز جمعہ پڑھانے کا حکم دوں اور ان لوگوں کے گھر جاؤں جو جمعہ سے پیچھے رہ گئے اور جا کر ان کے گھروں کو میں جلا دوں، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 3 جمعہ سستی کے سبب، کاہلی کے سبب چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ اور جس دل پر مہر لگ جائے نا، مہر کا معنی سمجھتے، تالا لگا دے۔
جیسے اگر آپ گھر سے باہر جاتے تو آپ تالا لگا دیتے، جو چیز گھر کے اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گی، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں جائے گا۔ اب اگر اللہ نے مہر لگا دی اور اندر گناہ رہ گئے، اندر کوئی بدعقیدگی رہے گی تو اسی حال میں مرے، تو یہ سمجھ لیں۔ تو لہٰذا ایک روایت میں کہ جو شخص 3 جمعہ بلا عذر بلا وجہ چھوڑ دے وہ منافق ہے۔ اور منافقوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان الدرک فی الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافق جہنم کے سب سے آخری حصے میں اس حال میں رہیں گے کہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایک حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعہ بلا عذر چھوڑ دے وہ منافقوں میں لکھ دیا گیا۔ اور ایک روایت میں کہ جو شخص 3 جمعہ پہ در پہ لگاتار چھوڑ دے گویا اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو یہ سمجھے کہ جمعہ کی بہت فضیلت ہے، اس لیے جمعہ کی اہمیت کو سمجھے، اور جب اذان ہو جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔